جاتے ہیں کامیاب ہو جائیں، دبئی جاتے ہیں کامیاب ہو جائیں۔ اسی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، شہر شہر کی گلیاں چھانتا ہے، اور شہر شہر، ملک ملک، صوبہ صوبہ، قریہ قریہ جا کر کے وہاں کی خاک چھانتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کس لیے جاتا ہے؟ آپ کو بھی کامیابی چاہیے، ہمیں بھی کامیابی چاہیے، لیکن آؤ کامیابی کا ایک ایسا پتہ بتا دیتے ہیں۔ اگر وہاں چلے جاؤ گے، دنیا کے کسی کونے میں تمہیں کامیابی ملے نہ ملے، لیکن میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس جگہ پہنچنے کے بعد تم ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ جگہ کیا ہے جانتے ہو؟ 2 منٹ کی بات سن لیجیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص تھا جو کامیابی تلاش کرنے کے لیے بمبئی گیا، کلکتہ گیا، دلی گیا، دبئی گیا، امریکہ، عراق، جانے کہاں کہاں گھومتا رہا۔ پوری دنیا کی خاک چھان کر کے، تھک ہار کے آ کر کے اپنے گھر کی اسی ٹوٹی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ اب دنیا میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن قسمت سے اس کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اس نے علامہ عبدالقوی کے حوالے کر دیا تھا۔ مولانا اسے گلشن طیبہ میں داخل کرا دیتا ہوں، اسے آپ پڑھائیے گا۔ شعبان کے مہینے میں چھٹی ہوئی، وہ بیٹا گھر آیا ہوا تھا، گھر میں رات گزاری، رات گزارنے کے بعد کھانا کھایا، سو گیا۔ سفیدی سحر نمودار ہوئی، نماز فجر کا وقت ہو رہا تھا، مسجد کے منارے سے صلاح و فلاح کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنی، وہ بیٹا اٹھا، حضرت نے تلقین کی تھی گھر جانا تو نماز پڑھتے رہنا۔ اس نے جیسے ہی کنڈی کھولی، باپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا یہ اذان ہو رہی ہے، مسجد جا رہا ہوں۔ کہا یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اذان کے کلمات کو دہرانا شروع کیا اور اس کا ترجمہ بتانا شروع کیا۔ جیسے ہی آیا حی علی الفلاح، والد گرامی یہ مؤذن کہہ رہا ہے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، آؤ کامران ہو جاؤ گے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ابا میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہی ہے، یہ کہہ رہا ہے آؤ کامیاب ہو جاؤ۔ کہا بیٹا اسی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے تو بمبئی کی گلیاں چھانتا رہا، اسی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے تو کلکتہ کی گلیاں ناپتا رہا، اسی کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے اولادوں سے دور چلا گیا تھا، ماں باپ سے دوری اختیار کر لی تھی، اپنا گاؤں چھوڑ دیا تھا، قبیلہ چھوڑ دیا تھا، شہر چھوڑ دیا تھا، صوبہ چھوڑ دیا تھا، ملک چھوڑ دیا تھا، لیکن کہیں کامیابی نہ ملی۔ کیا پتا تھا کہ کامیابی کا ٹھکانہ تو میرے محلے میں ہے؟ آؤ اگر تم کہہ رہے ہو تو چل کے دیکھتے ہیں جو بلا رہا ہے وہ کتنا کامیاب ہے۔ گیا مسجد کے باہر سے جھانک کر کے دیکھا، ایک اللہ کا بندہ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے صلاح و فلاح کی آواز لگا رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا اور انتظار ادا کرنے کے بعد باہر بلایا۔ کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے سنا تم کامیابی کی طرف بلا رہے تھے۔ کہا ہاں میں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن اس ظاہر بی نے اس کے ظاہر کو دیکھا۔ کہا ایک کامیابی کی دعوت دینے والے، تیرا لباس تو پرانا ہے، تیرا کرتا تو بوسیدہ لگ رہا ہے، تیری ٹوپی تو پھٹی لگ رہی ہے، ارے جب تو کامیاب نہیں لگ رہا ہے تو تو کامیابی کی دعوت کیا دے رہا ہے؟ اس مؤذن نے کہا تھا اے اللہ کے بندے، بظاہر اگر تجھے میری کامیابی نظر نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سن جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے کہ کامیابی یہی سے ملے گی۔ اس نے سوچا جب اتنے شہر گھوم لیے ہیں تو چند قدم ہی چل کے تو جانا ہے، لاؤ جائیں پہلے غسل کریں اور چل کر کے دیکھیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ وہی بندہ ہے جو کل تک چارپائی پہ پڑا رہتا تھا، اذان ہوتی تھی اٹھتا نہیں تھا، فجر کا وقت ہو جاتا تھا سویا رہتا تھا، ظہر میں جاتا نہیں تھا، عصر کی فکر نہیں تھی، مغرب کا خیال نہیں رہتا
رہتا تھا, عشاء بغیر پڑھے سو جاتا تھا, لیکن آج نماز فجر کے لیے جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا ہے, دیکھا کہ مسجد کا صحن گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے. اس نے جھاڑو اٹھایا, دل نے کہا اے اللہ کے بندے, تیرا گھر تو بڑا صاف ستھرا ہے اور اللہ کے گھر میں یہ کوڑا کرکٹ ہے, پہلے صفائی کر لو پھر نماز پڑھو. جھاڑو اٹھایا, کوڑے کرکٹ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد سوچا لاؤ پہلے اس کو باہر نہ